اور میں دعوت دینا چاہوں گا محترم وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ جوائن کریں. ان کے ساتھ گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب, وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی جناب اسد عمر صاحب, وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ اور ریونیو جناب ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے یوتھ افیئرز جناب عثمان ڈار صاحب کو اسٹیج پہ وزیر اعظم صاحب کو اکمپنی کریں. میں نام پکارتا جاؤں گا اور یہ جوان آ کے اپنے اپنے چیکس وصول کریں گے. سب سے پہلے کراچی ڈسٹرکٹ سے ارم دانش تشریف لائیں گی. ان کا 4.5 لاکھ روپے کا لون اپروو ہوا ہے اور بیوٹی پارلر کا بزنس کرنا چاہتی ہیں. یہ ارم دانش کراچی ڈسٹرکٹ سے. کراچی ایسٹ سے ارم دانش. 4.5 لاکھ روپے کا چیک ان کو دیا جا رہا ہے. بیوٹی پارلر کا بزنس کریں گی, بہت مبارک ہو آپ کو. اس کے بعد تشریف لائیں گی سلومی. ڈسٹرکٹ کے ریپرزنٹیٹیوز جو یہاں پہ موجود ہیں, پارلیمنٹیرین بھی, وہ بھی پلیز اسٹیج پہ تشریف لیں. اس کے بعد چیک ریسیو کرنے آئیں گی مس سلومی, جن کا تعلق کراچی سے ہے. 5 لاکھ روپے کا ان کا لون اپروو ہوا ہے اور یہ بھی بیوٹی پارلر کا بزنس سٹارٹ اپ کرنا چاہیں گی. طارق علی جو کہ کراچی سے تعلق ہے, الیکٹرانک شاپ یہ کھولنا چاہیں گے. 6 لاکھ روپے کا ان کا لون جو ہے وہ اپروو ہے. اس کے بعد تشریف لاتے ہیں انزل احمد. انزل احمد, ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے. 5 لاکھ روپے کا لون اپروو ہوا ہے ان کا, اور فوٹوگرافک اسٹوڈیو یہ کھولنا چاہیں گے. اس کے بعد عائشہ عارف تشریف لائیں گی. عائشہ عارف کا 5,44,000 کا لون اپروو ہوا ہے. گارمنٹس اینڈ بوتیک کا بزنس یہ کرنا چاہیں گی. کراچی سے ان کا تعلق. اس کے بعد مس افشاں تشریف لائیں گی. 6,28,000 روپے کا لون اپروو ہوا ہے ان کا. فیبرک کلاتھ شاپ کھولنا چاہیں گی, کپڑوں کی دکان, اور کراچی سے ان کا تعلق. اس کے بعد تشریف لائیں گے آصف احمد, جن کا 7,20,000 کا لون اپروو ہوا ہے. لانڈری اینڈ ڈرائی کلیننگ کا بزنس شروع کر رہے ہیں, یہ کراچی ایسٹ سے ان کا تعلق. اس کے بعد تشریف لائیں گی مس آسما, جن کا 12 لاکھ روپے کا لون اپروو ہوا ہے. فیبرک کلاتھ شاپ شروع کرنا چاہیں گی, یہ کراچی سے ان کا تعلق. مس آسما. کراچی ساؤتھ کے ریپرزنٹیٹیوز اور پارلیمنٹیرینز جو یہاں پہ موجود ہیں, اگر وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور پی ایم صاحب کو جوائن کریں. بہت شکریہ. تشریف لائیے کراچی ساؤتھ کے ریپرزنٹیٹیوز, پارلیمنٹیرینز. اچھا جی, اگلا چیک جو ہے وہ 12,40,000 روپے کا ہے ڈومینک پرویز کا, جن کا تعلق کراچی ساؤتھ سے ہے, اور یہ پیسنجر وین جو ہے وہ لے کے اپنا کاروبار شروع کریں گے. ڈومینک پرویز, ان کا لون اپروو ہوا ہے 12,40,000 کا. عبد الوحید 13,60,000 پیسنجر ٹیکسی کا بزنس شروع کریں گے. محمد فاروق 14 لاکھ روپے ٹیلرنگ شاپ. ظفر اللہ خان 14,92,000 ایجوکیشنل اکیڈمی. فہیم خان 15,28,000 آٹو پارٹس ٹریڈنگ. اور محمد انس 25,56,000 ٹریول اینڈ ٹورزم کا کاروبار شروع کرنا چاہیں گے. 25,56,000 روپے, جو کہ کافی بڑی اماؤنٹ ہے, اس کا لون ان کا اپروو ہوا ہے محمد انس کا. خواتین و حضرات, آپ سب صاحبان کا بہت بہت شکریہ. اب میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کے آپ سب سے خطاب کریں اور اپنی ویژن شیئر کریں. خواتین و حضرات, وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं उस्मान डार आपको, असद उमर आपको और फिर हफीज़ शेख, क्योंकि आपने सारा ये ऑर्गेनाइज करवाया फाइनेंशियल पैकेज, मैं आप सबको आज मुबारक देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज प्रोग्राम हमने लॉन्च किया कराची में, ये वो प्रोग्राम है जिससे मुल्क बनते हैं। कौमें कैसे बनती हैं? जिस कौम के नौजवानों के अंदर वाइब्रेंसी होती है, मेहनत करते हैं, अपनी बिजनेस करते हैं, कामयाबी हो, जब वो कामयाब होते हैं मुल्क को उठा देते हैं। तो कौम को जो हमारी जो कौम को उठाएगा वो हमारा नौजवान है। हमारी जो सबसे बड़ा असासा वो नौजवान आबादी है पाकिस्तान की। अल्लाह ने इस मुल्क को बड़ी चीजें दी हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है, इसमें ऐसी अल्लाह ने टूरिज्म के लिए चीजें दी हैं, पहाड़ दिए हैं, मुख्तलिफ किस्म के पहाड़। इसने पुराना, सबसे पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 साल पुराना वो, लाहौर शहर, मुल्तान, पेशावर, पुराने तरीन दुनिया के शहर हैं, हजार साल से ऊपर। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी, जो हमारा असासा, वो पाकिस्तान का नौजवान है। और ये जो प्रोग्राम है ये नौजवानों के लिए, इसकी जो सबसे बड़ी एसेट इस प्रोग्राम की और इसकी कामयाबी डिपेंड करेगी इसके ऊपर मेरिट। जितना ये प्रोग्राम मेरिट पे चलेगा उतना कामयाब होगा। प्रोग्राम फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें बदनीयती आ जाती है। उसमें हम अपनी सिफारिशों को ये पैकेजेस दे देते हैं, हम पॉलिटिकल एफिलिएशंस के ऊपर लोगों की मदद करते हैं। जब जो भी माशरा मेरिट से हटता है वो पीछे रह जाता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि स्पोर्ट्स ले लें आप, कि छोटा सा मुल्क मसलन ऑस्ट्रेलिया है, 2.5 करोड़ आबादी है, पाकिस्तान की 20 करोड़ आबादी है। ऑस्ट्रेलिया हर चीज में आगे निकल जाता है, मेडल्स वो जीतता है, ओलंपिक्स में वो जीतता है, दुनिया में 3-4 टॉप टीमों में आ जाता है। क्रिकेट में दुनिया की सबसे कामयाब टीम है। हॉकी के अंदर वो कहां से कहां है। सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका जो मेरिट का प्रोसेस है वो टैलेंट को ऊपर ले आता है। हमारी बदकिस्मती ये रही कि जितना उसके इसके बावजूद कि अल्लाह ने इस मुल्क में इतना टैलेंट दिया, इसके बावजूद हम दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकते। आप अगर टैलेंट पाकिस्तान का देखना है तो आप देखें कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, आप हैरान होंगे कि हर शोबे के अंदर बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं जो हर शोबे में आगे निकल गए। बिजनेस में वो आगे निकल गए हैं। आप उनकी जब आप स्टडी करेंगे, किसी भी प्रोफेशनलिज्म, हर चीज पे वो आगे हैं। अगर हम पाकिस्तान में चाहें, हम हर इदारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो सारा पूल प्रोफेशनल्स का बाहर बैठा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि यहां इदारों में मेरिट नहीं, हमारा सिस्टम मेरिट को नहीं प्रमोट करता। हम इस चीज में अपने, जब कायदे आजम जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने भी इस बात की, उन्होंने कहा कि 2 वर्ड्स यूज किए, जॉबरी और नेपोटिज्म। हम ये जो सिफारिशी कल्चर है, हम इसकी वजह से पीछे रह जाते हैं। हमारे इदारे तकड़े नहीं होते, हमारे इदारे पीछे रह जाते हैं। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी पाकिस्तान की, नौजवान आप बैठे हुए, आप तो पैदा नहीं होंगे, 60s के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी थी। हमारा जो मुल्क तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी
کہ ہماری بیوروکریسی سارے ایشیا میں سب سے بہتر تھی. اور وہ کیوں بہتر تھی؟ کیونکہ سب سے تکڑا امتحان پاکستان میں سول سروس کا امتحان ہوتا تھا اور اس میں سارا بہترین ٹیلنٹ پاکستان کا اوپر آ جاتا تھا. جیسے جیسے ہم میرٹ سے پیچھے گئے ہمارا ملک پیچھے چلا گیا. تو یہ پروگرام کی کامیابی عثمان ڈار تب ہوگی جب اسٹرکٹلی یہ جب آپ دیں گے قرضے یہ سارے میرٹ پہ دیے جائیں گے. اور اس میں کسی قسم کی سفارش کہ یہ ہمارا تحریک انصاف کا ورکر ہے یا یہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، کسی قسم کی ہم امتیاز نہیں لوگوں میں کریں گے. ہماری کامیابی، میں جب پولیٹکس میں آنے سے پہلے شوکت خانم پاکستان کا کامیاب ترین ہسپتال ہے. نوبل یونیورسٹی سٹینڈرڈ کے اوپر اس وقت، حالانکہ ابھی 10 سال ہی ہوئے ہیں اس کو، لیکن وہ کوالٹی کی یونیورسٹی بن چکی ہے. 95% جو بچے جو نوجوان وہاں سے ڈگری لیتے ہیں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں کیونکہ میرٹ پہ چلتا ہے. شوکت خانم میرٹ پہ چلتا ہے. مریض جب آتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ مریض کسی پارٹی سے ہے یا کسی کا رشتہ دار ہے، میرٹ پہ ہوتا ہے. تو یہ بھی پروگرام سب سے پہلے جو عثمان آپ نے بات کی، جتنا میرٹ کے اوپر یہ پروگرام چلے گا انشاءاللہ یہ بڑا کامیاب ہوگا. یہ بنیاد رکھے گا، اس سے پھر مقابلے ہوں گے، نوجوان اور کوشش کریں گے، اچھے اچھے آئیڈیاز لے کے آئیں گے اور وہ آئیڈیاز کے لیے پھر آپ کی فائنینسنگ ہوگی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ نوجوان ایک ملک کو اٹھاتا ہے کیونکہ نوجوانوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے محنت کرنے کا. جو آپ اپنی یوتھ کے اندر محنت کر سکتے ہیں وہ بڑی عمر میں نہیں کر سکتے. نوجوانوں کے اندر جنون ہوتا ہے اور وہ جو جنون ہوتا ہے وہ پھر اوپر لے جاتا ہے، وہ ملک کو بھی اٹھا دیتا ہے. ہم اس سے پہلے ہم نے ہنر مند پاکستان، آپ نے وہ دیکھا ابھی چھوٹی سی کلپ، ہنر مند پاکستان میں ہم نے لوگوں کو قرضے دیے، ان کی مدد کی، ان کو ہم نے ہنر مند ان کو وہ سکل سکھائے جس کی وجہ سے وہ انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی اٹھا دیں گے، اپنی فیملیوں کو اٹھا دیں گے. ہمارے پاس جو سب سے بڑا اثاثہ نوجوان ہیں، ان کے اوپر جتنا ہم پیسہ خرچ کریں گے، جتنے ہم ان کو جس طرح کہ آج کا پروگرام ہے یہاں ہنر سکھائیں گے، اور پھر تیسرا ایک پروگرام ہے، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اسکالرشپس ہم نے دیے ہیں، 50,000 اسکالرشپس ہم دے رہے ہیں. اور یہ جتنی ہم انویسٹمنٹ انشاءاللہ اپنے نوجوانوں پہ کریں گے اتنا ہی یہ انشاءاللہ ہمارا نوجوان ہمارے ملک کو اٹھا دے گا. کیونکہ پھر سے میں ریپیٹ کروں، بار بار میں آپ کو بتاؤں، ملک کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے پاکستان کا، یعنی دنیا میں ہم وہ ملک ہیں جس کی سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہے. صرف ایک ملک کی زیادہ ہمارے سے، یمن، اس کے علاوہ پاکستان کی ہے. تو یہ ہے انشاءاللہ ہماری طاقت، اس کے اوپر ہم نے پورا زور لگانا ہے. اور یہ انشاءاللہ یہی جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا تو اس میں نوجوانوں کا ہاتھ ہوگا. اس کے علاوہ جو چیز ضروری ہوتی ہے ایک ملک کو اٹھانے کے لیے، وہ اپنے کمزور اور غریب طبقے کو قوم کیسے اوپر اٹھاتی ہے. آج جو چائنا دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے اکانومی، آج دنیا میں سب سے سمجھتے ہیں کہ اگلے 10 سال میں چائنا سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا. اس کی وجہ ہے کہ 30 سال پہلے چائنا نے فیصلہ کیا کہ وہ جو بھی ان کی ویلتھ کریشن ہوگی، پیسہ بنے گا، وہ پیسہ خرچ کریں گے اپنے غریب طبقے کو غربت سے نکالنے کے لیے. اور انہوں نے 30 سال میں 70 کروڑ غریب لوگوں کو غربت سے نکالا. اور اس کی وجہ سے آج چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. تو کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو اور باقی ایک غریبوں کا سمندر ہو. کوئی ترقی نہیں کرتا ملک. ملک تب ترقی کرتا ہے جب آپ اپنا جو ملک کی دولت ہوتی ہے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے نچلے طبقے کو اس کو اوپر اٹھانے کے لیے.
تو ہمارا جو دوسرا پروگرام ہے جو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں، تقریباً 200 ارب روپیہ، وہ صرف اور صرف ہمارا احساس پروگرام ہے، جس کے اندر ہم اپنے نچلے طبقے کے لیے ہر قسم کی ان کی ڈیفرنٹ چیزوں میں مدد کریں گے ان کو اوپر اٹھانے کے لیے۔ آخر میں اپنے نوجوانوں کے لیے یہ چیز کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے جتنی بھی زندگی میں خواب دیکھی وہ سب پوری ہوئی۔ جب میں 9 سال کا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلوں گا، اور پھر پوری محنت کی جب تک میں ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلا۔ پھر جب ٹیسٹ کرکٹ کھیلا تو پھر میں نے خواب میری یہ تھی کہ دنیا کا سب سے بہترین آل راؤنڈر بنوں، پھر یہ تھی کہ پاکستان دنیا کی ورلڈ چیمپئن بنے، پھر اسی دور میں فیصلہ کیا پاکستان میں کینسر ہاسپٹل بنے، جدھر 75% مریضوں کا مفت علاج ہو، کینسر کا سب سے مہنگا علاج ہوتا ہے۔ سب نے کہا ناممکن ہے، کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ممکن ہوگا، پھر کوئی نہیں یہ سمجھتا تھا کہ ایک بنے گا تو پھر دوسرا بن گیا، اب تیسرا بننے جا رہا ہے کراچی میں، کوئی نہیں سمجھتا تھا یہ بنے گا۔ نمل یونیورسٹی پہلی دیہات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے، نمل یونیورسٹی۔ سب نے کہا نہیں بن سکتی، آپ کے پاس فیکلٹی نہیں آئے گی، پی ایچ ڈیز نہیں آئیں گے، پروفیسرز نہیں آئیں گے۔ آج وہ بھی آ گئے اور ریشو شہروں سے زیادہ ہے وہاں۔ پھر میں نے جب پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا تو 15 سال میرا مذاق اڑا، سب مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا، 2 پارٹیز کے اندر تیسری پارٹی نہیں آ سکتی۔ پھر کامیاب بھی ہو گئے، اور اب میرا آخری خواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک وہ عظیم ملک بناؤں جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی خواب تھی۔ اور انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے، میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں، مشکل وقت ہے ابھی زندگی میں نے ہمیشہ مشکل وقت دیکھے ہیں، یہ جو وقت ہے یہ آپ ایک قوم کی آزمائش کا وقت ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں نوجوانوں، اپنی زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو ایک انسان کی زندگی کو سٹڈی کریں، کوئی دنیا کی تاریخ میں اس سے زیادہ کامیاب انسان نہیں ہوا، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، ساری دنیا کے اندر جو سب سے دنیا کا عظیم اور کامیاب انسان تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے ان کی زندگی سے سیکھو، اللہ آپ کو قرآن میں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ہماری بہتری کے لیے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی قرآن میں چیز اللہ نے لکھی ہے وہ انسانوں کی بہتری کے لیے ہے، اللہ کو تو آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، انسانوں کے لیے۔ ان کی زندگی سے سیکھو۔ اور ان کی زندگی کیا تھی؟ کیا وہ پہلے دن ہی اللہ نے ان کو اقتدار دے دیا تھا؟ ان کی زندگی مشکل ترین اللہ نے امتحان سے 13 سال گزارے، پھر ان کو مدینہ کی ریاست دی، پھر 5 سال تک مدینہ کی ریاست میں مشکل ترین وقت آیا، 2 جنگیں تھی، احد کی اور خندق کی، جدھر تقریباً مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ ریاست مدینہ کی چھوڑ کے گئے جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، جو آج تک کسی ایک ایسا مثال نہیں ہے کہ ریاست جس نے بنیاد رکھی دنیا کے عظیم سویلائزیشن۔ تو ان سے ہم نے کیا سیکھا؟ زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اچھے برے وقت آتے ہیں، جو کامیاب انسان ہوتے ہیں وہ برے وقت سے سیکھتے ہیں۔ جو برا وقت ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ ایک قوم جو ایک اچھی بلی اوپر جا رہی تھی آج سے 50 سال پہلے، کیوں ہم پیچھے رہ گئے؟ ہندوستان سے بھی بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا
کیونکہ ہم غلط راستے پہ نکل گئے تھے. جب ہم اصلاحات کرتے ہیں اپنی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جس طرح مدینہ کی ریاست بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو ان کو ٹائم لگا. ہم نے ان سے زندگی سے سیکھنا ہے. کیا انہوں نے جب مشکل وقت آئے تو ہاتھ کھڑے کر دیے؟ انہوں نے اپنی قوم کو تربیت دی کہ مشکل وقت زندگی کا ایک حصہ ہے. اس سے ڈرتے نہیں ہیں, اس سے گھبراتے نہیں ہیں. ہمارے کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں. میں اپنی ٹیم کو بھی بار بار یہ کہتا ہوں کہ گھبرایا نہ کرو. میں جب کئی کیبنٹ میٹنگ میں جاتا ہوں بس تو میں کئی کیبنٹ میٹنگز میں اپنے کئی وزیروں کو گھبرائے ہوئے دیکھتا ہوں. شکلیں ان کی اتری ہوئی ہوتی ہیں کہ جی لوگ یہ کہہ رہے ہیں, آج مہنگائی ہو گئی, آج فلانا ہو گیا. اس سے سیکھتے ہیں ہم. مہنگائی ہو گئی تو انشاءاللہ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے, ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ, ایک کو نہیں چھوڑیں گے. جو اس ملک کے اندر یہ بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو پیچھے رکھا ہے, انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ہم چینج کریں گے اس ملک کو. اور نوجوانوں, میری آج بات یاد رکھنا, کیونکہ ایک دفعہ آپ سے بھی چھوٹے بچے تھے جنہوں نے میرے ساتھ مل کے شوکت خانم میں پیسے اکٹھے کیے. تب بڑے والے جو بڑی عمر کے تھے لوگ وہ سمجھتے تھے نہیں ہاسپٹل بنے گا, کوئی پیسے نہیں دیتا تھا. اسکول کے بچوں نے میری مدد کی, اسکول کے بچوں نے میرے ساتھ مل کے پیسے اکٹھے کیے, اور آج ماشاءاللہ تیسرا بننے والا ہے کراچی میں ہاسپٹل. اسی طرح نوجوانوں, آپ یہ دیکھیں گے یہ کیسے قوم اٹھتی ہے, یہ کیسے ایک دنیا کا عظیم ترین ملک بنے گا پاکستان. شکریہ.